مریم نواز کی جو تصویر آئی ہے اس میں وہ تصویر جو بیک گراؤنڈ میں جو کمرہ ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے، وہ جیل کا لباس ہی نہیں ہے، نہ وہ جیل کا کمرہ ہے، اور وہ اس کا جو انداز گفتگو یا جو تصویر میں جو اس کا عکس نظر آ رہا ہے وہ تو ہنس کے کسی سے بات کر رہی ہے. تو لہذا وہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی. ببانگ دل کہہ رہا ہوں، اگر وہ یہ اپنے موقف کی تائید میں یہ الزام لگانا چاہتی ہیں تو لے آئیں وہ شہادت اور بتا دیں کہ پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت اتنی گر گئی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے جیل میں کیمرے لگائے. سر بتایا گیا کہ ماضی میں مریم نواز کے جیل کے سیل کے اندر وہ کہتی ہے کیمرے لگے ہوئے تھے. آج عمران خان کے جیل کے سیل میں جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ والا سسٹم کون لاتا ہے؟ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں کیمرے میں؟ دیکھیں، آپ میں سے کسی نے مریم نواز کی وہ تصویر دیکھی ہے جس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جیل میں لی گئی ہے؟ میں نے وہ تصویر دیکھی ہے. وہ تصویر جیل کی ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. انہوں نے اڈیالہ جیل میں قطعاً یہ ناممکن ہے کہ عورتوں کے بیرک تک جو ہیں وہ مردوں کی رسائی ہو. گرچہ ابھی ہمیں تکالیف ہے، میں جھوٹا الزام لگا سکتا ہوں، لیکن اڈیالہ جیل اسی لیے تو خان کو وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کی صوفی، وہاں کے روایات جو ہیں اس سے ڈپارچر ممکن نہیں ہے. مریم نواز کی جو تصویر آئی ہے اس میں وہ تصویر جو بیک گراؤنڈ میں جو کمرہ ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے، وہ جیل کا لباس ہی نہیں ہے، نہ وہ جیل کا کمرہ ہے، اور وہ اس کا جو انداز گفتگو یا جو تصویر میں جو اس کا عکس نظر آ رہا ہے وہ تو ہنس کے کسی سے بات کر رہی ہے. تو لہذا وہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی. ببانگ دل کہہ رہا ہوں، اگر وہ یہ اپنے موقف کی تائید میں یہ الزام لگانا چاہتی ہیں تو لے آئیں وہ شہادت اور بتا دیں کہ پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت اتنی گر گئی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے جیل میں کیمرے لگائے. کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے. جیل سپرڈنٹ جو ہیں اس وقت کے اور جو لوگ تھے انہوں نے ان ریکارڈ اس پہ بیانات دیے ہوئے ہیں. جہاں تک چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کے سامنے جو کیمرہ لگانے کی بات ہے وہ تو ہم نے نہیں کی ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. وہ تو جب جج صاحب گئے کیجول انسپیکشن میں جو ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت ہر ضلع کے جج صاحبان اپنے متعلقہ جو جیلز ہوتے ہیں اس میں قیدیوں کی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں. چھوٹے پیٹی افینسز میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو رہا کرتے ہیں. وہ جب گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تحریری رپورٹ دی ہے جو ہم نے ہائی کورٹ میں سبمٹ بھی کر دی ہے. تو وہ کیمرہ تو لگا ہوا ہے، ابھی تک ہے. آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو بابر اعوان صاحب کو میں سن رہا تھا کور کمیٹی میں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے بقول جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بدستور اسی طرح عزم کے چٹان کے طور پہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہیں جو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کی کارکردگی پر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. ساتھ میں انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں بالخصوص اپنے کیسز کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اس میں تاخیر کو جو ہے فی الفور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. اسی طرح نیپرا نے آج آپ کو علم ہوا ہوگا کہ 5.5 روپے مزید بجلی مہنگی کر دی ہے. تو یہ اب عوام کا برکس جو تھا وہ تو پی ڈی ایم پہلے ہی نکال چکی تھی. رہی صحیح کسر اب یہ نگران پوری کر رہے ہیں. روپے جو ہیں اس کی ویلیو تیزی کے ساتھ، صورت کے ساتھ ڈپریشیٹ ہوتی جا رہی ہے. ملکی حالات جو ہیں، معاشی حالات، سیاسی حالات، وہ ابتر ہیں. کسی بھی رخ سے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ملک پہ رحم کرنے والے اور ملک کے ذمہ داران جو ہیں وہ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے کوئی کوششیں کریں. الیکشن سر پہ کڑے ہیں لیکن پاکستان کا ہر شہری غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں. یعنی یہ جواب شک میں دینا یہ پاکستانیوں کے اس معیار کو
ڈٹرمن کرتا ہے جو ان کا رول آف لا پہ ہے. جن ممالک میں یا جن معاشروں میں رول آف لا ہوتا ہے وہاں یہ تصور آتا ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں لا پریویل کرتا ہے. تو لہذا یہ ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے, یہ سیاسی ابتر صورتحال کی وجہ سے آپ کی معیشت تباہ تر ہوتی جا رہی ہے. عوام جو ہیں ان کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی لیڈرشپ جو ہے ملک میں اس وقت, یعنی نون والے حکومت جو ہے حوالے کر کے بھاگ گئے. آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ٹرائلز کا جائزہ لیا جو ہمایوں دلاور نے کیے ہیں توشہ کیس میں, اور جب جج صاحبان کے کمنٹس آپ نے ملاحظہ کیے تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہیں بیدار ہو گئے, اور پوری نون کی میڈیا ٹیم کے توپوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ سلسلہ یہ طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ کوئی بھی اگر میرٹ پر بھی کسی کے کوئی انصاف دینے میں کوئی بات کرتا ہے تو لہذا میں آج اس فورم کے ذریعے تقاضا کرتا ہوں کہ جو بھی شخص قطع نظر اس کے کہ کسی پارٹی سے تعلق ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلیٹل کرتا ہے, اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں کہ یہ قانون سے بالا ہے. مریم نواز اور ان کی جو بونے ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہ عرضہ سرائی کر رہے ہیں. وکلاء کو بھی یہ فعل ناقابل قبول ہے, اور یہ بات ذہن میں ان کو بھی رکھنی چاہیے کہ آپ کے تایا, آپ کے چچا, آپ کے چچا زاد, آپ کے بھائی سب آ کے اپنے سارے کیسز صاف کر کے واپس اپنے ملک چلے گئے. کبھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر نے آپ ان جج صاحبان کی عرضہ سرائی کی, کبھی ہم نے کسی کا مذاق اڑایا, کسی کی توہین کی. آپ نے تو قوانین ہی تبدیل کر دیے جن قوانین میں آپ کے ٹرائل ہونے تھے. اب آپ نے شروع ہو گئی ہیں اور آپ عمر عطا بندیال صاحب یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فاضل بینچ پہ الزام تراشی کر رہی ہیں. آپ نے اپنا مقدمہ جو آپ کی وہ یہ کون سے تھے ان کے جو فنڈس تھے, ابھی تک پاکستانی یہ بھولے نہیں ہیں. ابھی تک آپ کا وہ جھوٹ پاکستانی بلا نہیں چکے ہیں جب آپ نے کہا جی کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. آپ کی وہ بیان الفی ابھی تک, وہ جیلی بیان الفی, وہ جو آپ کا ٹرسٹ ڈیڈ ہے, آپ کی حرکتیں, آپ کی اس ملک کے عوام کے سامنے جتنا جھوٹ آپ نے بولا ہے, جو BMW جو توشہ خانہ سے آپ نے اور آپ کے باپ نے نکالے ہیں وہ چھپ نہیں سکتے ہیں. اور اگر آج چیئرمین PTI کا ٹرائل ہو رہا ہے تو تیار رہیے گا, جب بھی رول آف لا ہوگا, قانون کی حکمرانی ہوگی, یہ میں حلفاً کہتا ہوں انتقاماً نہیں ہوگی, لیکن اگر قانون یہ تقاضا کرتا ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ توشہ خانہ میں کسی کے ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں. توشہ خانہ کے طائف پہ کسی یہ کرمنالٹی اس میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ لوگ جس طرح آپ نے کیسز ختم کرائے ہیں, انشاءاللہ جب بھی پاکستان میں حکومت آئے گی, رول آف لا کی حکومت ہوگی, اور ہم یہ دھمکی قطعاً نہیں دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کوئی کیسز بنائیں گے. البتہ جتنے کیسز آپ لوگوں نے اپنے اوپر قوانین کو تبدیل کر کے ختم کیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ قوانین کو اسی جگہ پہ واپس لے جائیں, اور جن قوانین کا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اس فائدے کو انڈو کرتے ہوئے آپ کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں. شیر افضل مرحوم صاحب سے یہ بتائیے, آخری سوال ہے,